دیکھیں میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے تو تقریباً ساری باتیں کہہ دیں. کل انہی خالد بھائی نے ایک بات کی تھی، اس کو دہرانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ انتخابات جیسے بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں. ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی، جیری مینڈرنگ، ڈس انفرنچائز کیا گیا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے ووٹرز کو، شہریوں کو. تو وہ پری الیکشن یا پری پول ریگنگ ہوئی. لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی، ساری جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے شہریوں اور ووٹرز کے سیاسی، جمہوری اور انتخابی حق پر ڈاکہ مار کے اس کو کمپرومائز کر کے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیے، جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا. تو جب یہ الیکشن لڑنے والے اقتدار کے لیے جیسے تیسے لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اقتدار کے لیے جو مرے جا رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، 2015 سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ انہیں موقع ملے اور انہوں نے اس کو حلال و حرام و ہڑپ کرنا ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں. لیکن یہ کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو بھی یاد رہے اور انہوں نے تو آج یہ بتا دیا، لو ووٹرز ٹرن آؤٹ کر کے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام میں لو ووٹرز ٹرن آؤٹ نے بتا دیا کہ یہ ان شہروں کے شہریوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا سودا کر کے 70 سیٹیں کراچی کی ہماری جو ہے وہ ہڑپ کی گئی ہیں، حذف کی گئی ہیں، جس سے ہمیں محروم رکھا گیا. پھر الیکشن لڑا جنہوں نے، تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دست برداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا. آج ایم کیو ایم کے الیکشن کی دست برداری کے صدقے میں جو میئر بنے گا وہ بنے گا. اور جو بنیادی طور پر ان شہروں کے ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پہلے ہی آپ نے یہاں کے عوام، ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کیا. آپ بلدیات میں جا کر ان کے حقوق کی کیسے حفاظت کریں گے، ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے جب عوامی تائید سے آپ محروم ہیں، جب آپ عوامی حمایت سے محروم ہیں، جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ ان کے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل جو 140A آئین نے جس کی ضمانت دی ہے، آپ ان کا تذکرہ کیے بغیر آپ تمام جماعتوں کو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، ٹی ایل پی ہو، سب نے الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں کراچی کی 70 سیٹیں جو چھینی گئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. سودا کر کے الیکشن لڑا، سودا کر کے میئر بننے جا رہے ہیں. تو پھر آگے جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کراچی، اور حیدرآباد کا اس میں ایک نمایاں حصہ ہے، خاص طور پہ جو صوبے کے بجٹ میں، وفاق کے بجٹ میں بھی اگر اس میں سے ہمیں 40 ارب مل رہے ہیں کراچی کو، تو حیدرآباد کو تو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا کسی گنتی میں نہیں ہے. تو پھر وہ پیسہ 400 ارب جو کراچی کے لیے لینا ہے، جو یہاں کے بنیادی مسائل، پانی کے K4 کے جو 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا مسئلہ، سرکولر ڈرین کا مسئلہ، نکاسی آب، گٹر، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، اس کے لیے جو پیسے خرچ ہونے، وہ کیسے ہوں گے پھر بھائی؟ جب 70 سیٹیں آپ نے خیرباد کر دی صرف اپنے اقتدار کے لیے. ہمارے ساتھ کھڑے تھے پٹیشنوں میں، عدالتوں میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی دونوں کھڑے تھے. اور پھر الیکشن کمیشن نے جس جانبداری اور الیکشن کمیشن نے جسے کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کیا، خدا کر کے صوبائی حکومت اگر مان بھی گئی، بہت داخل سے مانی، انہوں نے بھی بہت لیٹ کیا، مان بھی گئی، تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں الیکشن ہوگا. جہاں 2 سال الیکشن تو یہ ڈیو تھا، ستمبر میں شاید بلدیاتی ادارے ختم ہوئے تھے جب وسیم اختر بھائی، طیب بھائی جب حیدرآباد کراچی سے گئے تھے، تو وہ کون سا سال تھا؟ 2020 اگست، 31 اگست کو ختم ہوئے تھے بلدیاتی ادارے. تو بھائی آپ کو الیکشن دسمبر میں کرا دینے چاہیے تھے. اور اگر یہی حلقہ بندیاں جو ہونی تھی، یہ پھر شروع کیوں ہوئی نومبر 2021 میں؟
یہ ہو جاتی نا جب وسیم اختر بھائی یا طیب بھائی کے دور کے آخری 3 یا 6 ماہ تھے، آپ اس میں کر لیتے، تو اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنا فرض یاد نہیں آیا۔ اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط حلقہ بندیاں ہوئی اور صوبائی حکومت نے مانی، ساری میٹنگوں میں ہم کہتے تھے 70 سیٹوں سے محروم کیا، پیپلز پارٹی نے مانا کہ 50 سیٹوں سے محروم کیا۔ بھائی ہمیں جب 50 سیٹوں سے بھی محروم کیا کراچی والوں کو، تو جنہوں نے بھی الیکشن لڑا ان 50 یا 70 سیٹوں کے کمپرومائز اور سمجھوتے پہ، انہوں نے تو ہمارے حقوق کا آج ہی سے سودا کر لیا، آگے وہ کیا ہمیں حقوق دلائیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے ہمارے اس حقوق کے سودے میں۔ یہ جانبدارانہ، غیر منصفانہ اور یہ قطعی اور قطعی یہ پھیکا الیکشن تھا، یہ سوکھا الیکشن تھا جو آج ہاں اس کے باوجود بھی اگر ایک تو پری الیکشن ریگنگ ہو گئی جو ہم نے بتائی حلقہ بندیوں میں جو ہاتھ ہوا، دوسری ریگنگ آج بھی ہوئی کہ پولنگ اسٹیشنوں پر قطاریں نہیں، پولنگ اسٹیشن ویران اور اجاڑ، پھر بھی اگر کچھ بیلٹ بکسوں سے اگر ووٹ نکلیں گے تو وہ پولیس اور انتظامیہ اور جو پولنگ اسٹاف ہے وہ ان کی مرہون منت، کچھ اگر کہیں پر تھوڑا ووٹرز ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا کہ باہر تو قطاریں لگی نہیں، ووٹرز آئے نہیں، پھر بھی ووٹ اگر کہیں نکلیں گے پڑیں گے تو وہ الیکشن یا پول ریگنگ میں آئے گا۔ تو ایک پری پول ریگنگ اور یہ پول والی ریگنگ، دونوں ریگنگ ہوئی۔ ویسے پولیس والوں سے بھی ہمیں ہمدردی ہے، ان کو اضافی کام کرنا پڑا، آج ٹھپے پہ کافی محنت کرنی پڑی ان کو، اور تاکہ انتخابات کو کسی طرح جائز قرار دیا جائے۔ دیکھیے کراچی سب کا